खुदा यसुह मसीह नासरी के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप तमाम सुनने और देखने वालों की सलामती हो। मसीह यसुह में आपको सलाम। और मेरा नाम पास्टर लतीफ़ शाद गिल है। यसुह मसीह मिनिस्ट्रीज़ कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और हमारी फेलोशिप आज़म टाउन 12 नंबर गली में है। और मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ पास्टर दानिश पीटर साहब का, उनकी टीम का, ग्रेस नेटवर्क टीवी चैनल का, कि जिन्होंने बारहा मौका देते हैं कि हम आएँ और खुदा के कलाम की खिदमत को करें। इस बात के लिए मैं तमाम टीम का और पास्टर दानिश पीटर का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद आप तमाम को बहुत बरकत दे, संभाल के रखें। मैं इससे पहले कि अपने टॉपिक की तरफ जाऊँ, मैं ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम बारहा सुनते हैं कि मसीह यसुह जल्द आने वाले हैं। खुदा यसुह मसीह नासरी बहुत जल्द आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई ऐसा मुगालता नहीं है, इसमें किसी भी तरह से किसी को भी किसी सोच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले जिस चीज़ पर आज मेरा फोकस होगा, एंड टाइम के हवाला से उन चीज़ों को हाईलाइट करना कि मसीह यसुह से पहले भी एक शख्स ने आना है, एक पर्सनैलिटी ने आना है, जिसने एक जिस्म लेना है। उस शख्स के बारे में आज हम सीखेंगे कलाम मुक़द्दस में से। और इससे पहले कि खुदावंद यसुह मसीह नासरी आए, खुदावंद यसुह मसीह नासरी के अपने मुंह के अल्फाज और कलाम मुक़द्दस में से बहुत सारे ऐसे भेदों के बारे में पता चलता है कि इससे पहले कि खुदावंद यसुह मसीह नासरी आए, उस एक शख्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो आए हम उस शख्स के बारे में आज जानेंगे। इसको मैं अपने टॉपिक को आज एक नाम देना चाहूँगा, एंड टाइम स्टडी है। ये बहुत ज़्यादा डीप स्टडी है, लेकिन उसमें मैं कोशिश करूँगा जितना आसान हो के टाइम को सामने रख के जितना इसमें हम अपनी रहनुमाई के लिए इन चीज़ों को सीख सकें। तो आए मेरे साथ, सबसे पहले आप देखें थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। भाइयों, हम अपने खुदावंद यसुह मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या ख़त से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझ कर के खुदावंद का दिन आ पहुँचा है, तुम्हारी अकल दफतन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद ज़ाहिर ना हो, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मक़दिस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। यहाँ पर दूसरा थिस्सलुनीकियों में हम एक ऐसे पैरा को देख रहे हैं, ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जिसमें कुछ चीज़ों के हवाला से, एंड टाइम के हवाला से, इससे पहले कि मसीह यसुह आए उससे पहले ही इस ख़त में हमें वार्न किया जा रहा है, हमें सिखाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि इससे पहले कि क्या हो कि मसीह यसुह आए या पूरी दुनिया का खात्मा हो, उससे पहले क्या है कि मैं तीसरी आयत से पढ़ता हूँ, किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना। ये मसीही लोगों के लिए जिनका ईमान बाइबल मुक़द्दस पर है, जो मसीह यसुह के फॉलोअर हैं, जो मसीह यसुह के मुंह की बातों को, उसके कलाम को सुनते और खुदा यसुह मसीह के कलाम पर अमल करते हैं, ये उनके लिए दूसरे थिस्सलुनीकियों में पौलुस रसूल अपनी कलीसिया को, जो मसीह यसुह की कलीसिया है, दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई रहता है वो मसीह यसुह का जिस्म का उज़्व है। इस बात को हमने याद रखना है मेरे अजीजों। हमारी डिनोमिनेशन, हमारी तालीमात, हमारी सोच, हमारे ख्याल मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस एक ही है। ये वो कलाम है जो ला तब्दील खुदा का कलाम है, जिसको जो कोई पढ़ता है या जो कोई सुनता है तो उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। हमें अपने आने वाले वक्तों के बारे में बताती है, जो गुजर चुका है उसके बारे में, अहद अतीक के बारे में बताती है, अहद जदीद के बारे में बताती है, हम क्या होने वाला है इस सब के बारे में बताती है। तो दूसरा थिस्सलुनीकियों में पौलुस रसूल हमें इस बात के बारे में बता रहे हैं, एंड टाइम के हवाला से बता रहे हैं कि किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो। सबसे पहले क्या होनी है? इससे पहले कि मसीह यसुह आए, इस बात को याद रखिएगा कि इससे पहले कि मसीह यसुह आए, खुदावंद यसुह मसीह नासरी खुदा ताला के इकलौते बेटे, हमारे शख्सी निजात दहिंदा, जिसने हमें इब्लीस के शिकंजे से छुड़ाया, इससे पहले कि वो आए, बरगश्तगी का आना ज़रूर है। कलाम मुक़द्दस में से हम इस बात को सीख रहे हैं।
خود خداوند یسوع مسیح ناصری نے بھی، آپ جب ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا، میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 24واں باب، اس کی 30ویں آیت سے میں آپ سبوں کی رہنمائی کے لیے پڑھوں گا۔ یہ ہم پالوس رسول کی زبانی سن رہے ہیں، اور ابھی ہم دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح ناصری کی زبانی جب اس کے شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح ناصری سے پوچھا کہ تیرے آنے کا وہ وقت، وہ ٹائم، وہ دن، وہ کون سا ایسا ماحول ہوگا، تو اس پر ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 24واں باب اس کی 30ویں آیت سے میں آپ سب کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر تھا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری کی۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر تھا تو اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ سوالیہ نشان۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار، گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ جو برگشتگی کی دوسرے تسلویکیوں میں بات کر رہا تھا، یہاں پر خدا یسوع مسیح ناصری کہتے ہیں 7ویں آیت میں، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ تو میرے عزیزوں، یہاں پر خداوند یسوع مسیح ناصری نے اپنے شاگردوں کو بھی واضح طور پر اس اینڈ ٹائم کے حوالہ سے یا اپنے آنے سے پہلے کے حوالہ سے بڑا بریفلی ہمیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 24ویں باب میں ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے۔ ہمیں ان ورسز کو بڑے غور سے، بڑے دھیان سے جو ہے وہ پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور میں اس بات کو کنٹینیو اب آگے کروں گا۔ دوسرے تسلونیکیوں میں جاؤں گا، اس بات کو دوبارہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ اے بھائیو، اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ۔ مسیحیوں کے لیے سب سے بڑی جو ایک دلیری، ایک قوت، ایک طاقت اور ایک شادمانی کی جو بات ہے کہ مسیح یسوع خداوندوں کا خدا، جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، جس نے ابلیس کے سر کو کچلا ہے، جو باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جو آپ کی میری بلکہ ہم سبوں کی شفاعت کرتا ہے، اسی کا پاک روح اپنے کلام میں سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم نہ گھبراؤ۔ نمبر 1، مسیحیوں کو کسی بھی حالات میں، کسی بھی سرکمسٹنسز میں کسی بھی طرح سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے، جو ماضی کی ساری باتوں کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے، کہاں سے؟ اپنے کلام میں سے، اور جس وقت میں ابھی ہم گزر رہے ہیں، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتاتا ہے، کہاں سے؟ اپنے کلام سے، اور جو وقت آنے والا ہے اس کے حوالہ سے بھی بتاتا ہے، اپنے کلام میں سے، اور ساتھ میں کہتا ہے کہ تم نے گھبرانا نہیں، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو۔ اب سیکنڈ میں اس فیز کے اوپر آؤں گا۔ اب یہاں پر پہلے ہم نے کیا دیکھا؟ پہلے برگشتگی آنی ہے۔ برگشتگی کے حوالہ سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 24ویں باب میں ہم نے مسیح یسوع کی زبانی بھی ان ساری بات چیت کو پڑھا کہ کس طرح سے برگشتگی ہوگی، قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، کس طرح سے بھونچال آئیں گے، اور کس طرح سے وہ ساری چیزیں ہوں گی، وہ ہم نے 24ویں باب میں پڑھا ہے۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ برگشتگی کے فوراً بعد میرے عزیزو، ہلاکت کے فرزند نے، گناہ کے شخص نے ظاہر ہونا ہے۔ ظاہر ہونے سے مراد یہ ہے کیونکہ بے شک جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے ہمارے باپ آدم سے گناہ ہوا، اس وقت سے مخالف مسیح کی روح، اس کی روح، اسپرٹ کی بات ہو رہی ہے،
اس کی روح مخالف مسیح کی آج تک کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آنے والے وقت میں جب تک یہ کلام کا حصہ جب تک یہ بھی پورا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک مخالف مسیح کی روح کام کر رہی ہے۔ لیکن اسی روح کے اینڈ ٹائم کے حوالہ سے، جہاں سے ہم دوسرے تھسلونیکیوں میں پڑھ رہے ہیں کہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، ظاہر ہونا ہے فزیکلی طور پہ۔ جس طرح سے میں فزیکلی طور پر آپ کے سامنے ہوں، آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے فزیکلی طور پر ہیں، اسی طرح سے اس ہلاکت کے فرزند نے، اس گناہ کے شخص نے، جسے مخالف مسیح کہتے ہیں، اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، اس نے بھی ظاہر ہونا ہے فزیکلی طور پر۔ ایک بدن اس کو دیا جائے گا اور وہ خدا کی طرف سے ہی سب کچھ ہوگا میرے عزیز۔ یہ خدا کا پلان ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ کیونکہ ابلیس کو کسی طرح سے اب ہلاک کرنا ہے، اس کا جو وقت ہے وہ وقت بھی میرے عزیزوں، اس وقت کے حوالہ سے، اس کے ظاہر ہونے کے حوالہ سے آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں، میں اس حوالہ سے تھوڑا سا ضرور اس کے اوپر بات چیت کرنا چاہوں گا۔ یہ وہ ٹاپکس ہیں جن پر کلیسیاؤں میں بہت کم بات چیت ہوتی ہے۔ سوری ٹو سے، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، لیکن ہم کلیسیاؤں میں زیادہ پرچار اس بات کا کرتے ہیں کہ مسیح یسوع، خداوند یسوع مسیح ناصری، خدا تعالیٰ کا اکلوتا بیٹا، ہمارا شخصی نجات دہندہ، ہمارا چھڑانے والا، ہمیں رہائی دینے والا بہت جلد آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، لیکن میں اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری آئیں، اس سے پہلے کے حالات و واقعات کو آپ سب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جب اینڈ ٹائم کی طرف ہم لوگ موو آن ہوں گے، اور جب موو آن ہوں گے اس بڑی مصیبت کی طرف، جو ایک بڑی مصیبت کو کون لے کر آ رہا ہے؟ مخالف مسیح، اینٹی کرائسٹ، ہلاکت کا فرزند، گناہ کا شخص، جسے ایک جسم دیا جائے گا اور جسم کے طور پر وہ ظاہر ہوگا، اور جب وہ ظاہر ہوگا تو اس حوالہ سے میرے عزیزوں ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے تھسلونیکیوں اس کے دوسرے باب کی 3 آیت سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو۔ یعنی کہ یہ مسیح یسوع سے پہلے، یعنی کہ سے پہلے کیا ہے کہ برگشتگی ہوگی، پھر وہ گناہ کا شخص یعنی کہ اینٹی کرائسٹ، مخالف مسیح، وہ ظاہر ہوگا جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ اب ہمیں کس طرح سے پتا چلے کہ مخالف مسیح کی پہچان کیا ہے؟ کون سے ایسے حوالہ جات ہیں یا کون سی ایسی چیز ہے جس پر ہمیں اس چیز کے حوالہ میں پتہ چلے کہ مخالف مسیح جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اسے فزیکلی طور پر ایک جسم دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں اگر اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک فزیکلی طور پہ خداوند کا خدا، یہوہ پاک خدا، جس نے اس کلام کو ہماری رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں، پیغمبروں اور اس کو تحریر کرنے والے، اس کو لکھنے والوں کو خداوند نے خود چنا اور انہوں نے اس کام کو کیا، اور وہ کلام جو ہماری آج رہنمائی کرتا ہے، تو اس کلام کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کون سے ایسے پیراز ہیں، وہ کون سی ایسی ورسز ہیں، وہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ مخالف مسیح اگر ظاہر ہوا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مخالف مسیح آ گیا ہے، جبکہ کلام تو ہمیں پہلے سے ہی وارن کر رہا ہے۔ آج میرا مقصد بھی آپ لوگوں تک اس بات کو لے کے آنے کا یہی ہے کہ آپ مخالف مسیح اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو، ہم اس کی پہچان کو رکھتے ہوں۔ اور ہم اس کی پہچان کو کیسے رکھیں گے؟ جب ہم کلام میں سے ان باتوں کو جانتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، تو ہی ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلے گا۔ میرے ساتھ دیکھیں پہلا یوحنا اس کا دوسرا باب، اس کی 22ویں آیت میں آپ سب کے لیے پڑھتا ہوں۔ میں مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ کی پہچان کے اوپر ہوں میرے عزیزوں۔ اس کی ہم نے پہچان رکھنی ہے کہ وہ کیسے اور کیسا، وہ کس طرح کے اس کے کام ہوں گے، ہم ان چیزوں کو آج دیکھیں گے۔ پہلا یوحنا اس کا دوسرا باب، اس کی 22ویں آیت، کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ پہلی پہچان اس مخالف مسیح کی، اینٹی کرائسٹ کی، کیا ہے؟ کہ وہ باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے اس مخالف مسیح کی، اینٹی کرائسٹ کی،
एक बार फिर इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ, एंटी क्राइस्ट की रूह, मुखालिफ मसीह की रूह शुरू से ही काम कर रही है, अब तक काम कर रही है, जब तक ये कलाम की बातें पूरी नहीं हो जाती जिसको आज हम देख रहे हैं, उस वक्त तक उसकी रूह काम करती रहेगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आने को है एंड टाइम में, वो उस वक्त को आज हम पहले से सीख रहे हैं। खुदावंद का रूह हमें सिखा रहा है, खुदा का पाक रूह चाहता है कि हम सब उसकी पहचान में बढ़ जाएं, उसकी पहचान को जानने वाले बन जाएं। तो उस हवाला से हमें उसकी एक पहचान क्या मिलती है कि वो बाप का और बेटे का इनकार करता है। हमें देखना होगा ऐसे कौन से लोग हैं जो मसीह यीशु को खुदा का बेटा नहीं कहते या आसमानी बाप को बाप नहीं कहते। हम तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हमें अपने खून से मोल लिया और अपने खून के वसीला से उसने बाप के साथ हमारी मुलाकात कराई। किसके साथ? आसमानी बाप, यहोवा पाक खुदा से, आसमानी बाप से हमारी मुलाकात करवाई। और मुलाकात करवाने के बाद उसने हमें आसमानी बाप के फर्जंद यानी कि बेटे होने का हक बख्शा। ये भी मसीह यीशु ने हमारे लिए ये काम किया है। तो मेरे अजीजों, पहचान उसकी क्या है मुखालिफ मसीह की? कि वो बाप का और बेटे का इनकार करता है। 23वीं आयत पढ़ता हूं, जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं। जो बेटे का इनकार करता है ना मेरे अजीजों, उसके पास बाप नहीं है। यानी कि यहोवा पाक खुदा जिसने इस पूरी दुनिया को खल्क किया है, क्रिएट किया है, हालेलुया। और एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, कोई भी चीज़ दुनिया में जो क्रिएट हुई है, बनाई गई है, मसीह यीशु के वसीला से बनी है और मसीह यीशु के लिए ही बनी है, हालेलुया। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। यानी कि बेटे का और बाप का इकरार जो है वो इन दोनों के साथ हमें एक तरह से हमें जोड़ता है, हमें शामिल करता है, ठीक है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमें मुखालिफ मसीह की एक पहचान मिल रही है कि वो क्या करेगा, कि वो उसके अंदर एक चीज़ होगी। वो चीज़ क्या है जो उस चीज़ को जाहिर करेगी कि वो बाप का और बेटे का इनकार करता है। मैंने फर्स्ट चीज़ क्या बताई थी कि उसे फिजिकली तौर पर एक जिस्म दिया जाएगा। जिस्म के तौर पर उसने, इब्लीस ने, हलाकत के फर्जंद ने, मुखालिफ मसीह ने, एंटी क्राइस्ट ने जो है वो जाहिर होना है। अब ये कब होगा? ये कब होगा मेरे अजीज़ों? जैसे हम अक्सर बेशतर सुनते रहते हैं, बहुत सारी डिनोमिनेशन, बहुत सारी तालीमात हैं, बहुत सारी स्टडीज़ हैं। मैं किसी की मुखालफत के लिए यहाँ पे खड़ा होकर बात नहीं कर रहा, लेकिन हमें खुदा के कलाम में से इस बात को समझना है, सीखना है। कुछ लोगों के कुछ उनके कहने हैं, लेकिन मैं इस बात को खुदा के कलाम में से बयान करूँगा। कहना चाह रहा हूँ कि मुकाशफा की किताब में जिन 7 मोहरों का जिक्र है, उन 7 मोहरों में से खुलने के हवाला से कईयों की कुछ तालीम है कि कुछ खुल गई हैं, कुछ इस तरह से है। लेकिन मैं उस हवाला से आज आप लोगों को मुखालिफ मसीह के ऊपर मैं हूँ, एंड टाइम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। मुखालिफ मसीह की पहचान, उसका आना, उसके काम, उसने जो कुछ करना है, उन चीज़ों को आज हम इन एपिसोड में, अगर आज हम एक एपिसोड में इस चीज़ को कवर ना कर पाए तो हम दूसरा भी कर सकते हैं, हम तीसरा भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जितना टाइम है उसको सामने रखते हुए हम कोशिश करेंगे, मेरी कोशिश पूरी ये होगी कि इस बात को समझा जाए। मुखालिफ मसीह, जिसके बारे में एक बार फिर वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी आए, यीशु मसीह से पहले, उसके आने से पहले बरगश्तगी ने आना है। उससे पहले जो है वो हलाकत के फर्जंद ने, एंटी क्राइस्ट ने, मुखालिफ मसीह ने जाहिर होना है। और उसकी जाहिर होने की पहचान को सामने रखते हुए हम इस सारी बातचीत को देख रहे हैं। पहली पहचान हमने उसकी क्या देखी कि वो बाप और बेटे का इनकार करता है, और उसकी आमद के हवाला से, उसकी आमद होगी कब, उसकी आमद के हवाला से मेरे साथ देखें। मुकाशफा 6 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा, जहां पर मोहरों के खुलने की बात है। 7 मोहरों के खुलने की बात है, और उन 7 मोहरों के खुलने के हवाला से मुकाशफा 5 बाब के एंडिंग में लिखा हुआ है कि इन 7 मोहरों को खोलने पर सिर्फ खुदा का बर्रा यीशु अल मसीह नासरी, जो जहान के गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ, सिर्फ और सिर्फ वो गालिब आया है इन 7 मोहरों को खोलने
کہ لائق صرف اسے خدا یسوع مسیح ناصری ٹھہرا ہے۔ تو مخالف مسیح جسے ایک جسم دیا جائے گا، وہ جسم جیسے ہی اس کو دیا جائے گا، اس سے پہلے کیا ہے کہ پھر میں نے دیکھا 6 باب کی پہلی آیت میں، پہلی مہر کے کھلنے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پھر میں نے دیکھا کہ برہ نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ پہلی مہر میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ سفید گھوڑے کا سوار ہے۔ سفید رنگ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ امن کو، شانتی کو، پیس کو۔ تو کیونکہ جب ہم اس کو مخالف مسیح کہہ رہے ہیں، اینٹی کرائسٹ کہہ رہے ہیں، مسیح کے ساتھ وہ اپنے آپ کو میرے عزیزوں کوئی ڈرونا سا اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا۔ اس کی جو فزیکلی اپیرنس ہوگی وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کوئی ڈرونا نہیں ہوگا کہ ہم اس کو دیکھ کے سمجھیں کہ اچھا یہ مخالف مسیح ہے۔ اس کے کام، اس کی چیزیں اس چیز کو ظاہر کر رہی ہوں گی کہ وہ آپ لوگوں کا بڑا حامی ہے، آپ لوگوں کے لیے بڑا زبردست ہے، اسی لیے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اسی لیے خطوط میں ہم نے دیکھا کہ گمراہ نہیں ہونا۔ مسیح یسوع نے بھی ہم سے کہا متی رسول کی معافی لکھی گئی 24ویں باب میں کہ تم نے گمراہ نہیں ہونا۔ تو اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ سفید گھوڑے پہ جب پہلی مہر کھلے گی تو ہلاکت کا فرزند مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ ظاہر ہوگا، سفید گھوڑے پر سوار ہو کر، یعنی کہ امن کو، پیس کو، شانتی کو لے کر آنے کے لیے وہ دعویٰ کرے گا۔ تو اس کے ان دعووں کو سامنے رکھتے ہوئے میرے عزیزوں، ہم نے اس وقت بہت زیادہ الرٹ ہو جانا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا میرے عزیزوں کہ مخالف مسیح سے پہلے بھی کیا ہم نے پڑھا ہے کہ برگشتگی ہوگی، قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت، یعنی کہ جنگ و جدل کا سما ہوگا۔ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں سے فراغت پانا چاہ رہے ہوں گے، رہائی پانا چاہ رہے ہوں گے، سکون چاہ رہے ہوں گے۔ تو میرے عزیزوں یہ پہلی مہر کھلے گی، اور پہلی مہر کھلتے ہی جو ہے وہ کیا ہوگا کہ وہ سفید گھوڑے پر سوار جو مخالف مسیح ہے، پہلی مہر جو خود خدا یسوع مسیح ناصری نے کھولی ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ اور جب وہ آئے گا تو اس سے پہلے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہو رہی ہوں گی کہ ایک ایسا سما بن چکا ہوگا کہ ہر شخص پیس مانگ رہا ہوگا، ہر شخص امن مانگ رہا ہوگا، اور ایک شخص اٹھے گا جسے جسم دیا جائے گا، اور وہ مخالف مسیح ہوگا، اور وہ کہے گا کہ میں اس پوری دنیا میں امن کرواؤں گا۔ اسی لیے یہاں پر پہلی جو مہر کھل رہی ہے تو یہاں پر اس کے ظاہر ہونے کو ہمیں وہ چیز مل رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، آئے ہم اس ایپیسوڈ کے پہلے حصے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری، میں تیرے نام سے آسمانی باپ سے التماس کرتا ہوں کہ تیرے منہ کی باتیں، یہ تیرا کلام جو مقدس کلام ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جتنی جانیں خداوند اس وقت تیرے کلام کو سنتی ہیں، بعد میں سنتی ہیں، جب بھی سنتی ہیں، خداوند ان کی زندگیوں میں تیرا کلام خداوند ان کی زندگیوں میں گھر کر جائے، اور ہم اس پہچان میں آگے بڑھیں کہ خداوند تو چاہتا ہے، تو کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو خداوند تو اپنے کلام سے، جتنے خداوند آج تیرے کلام کو سنتے ہیں، ہمیں اس پہچان میں خداوند تو بڑھا جو اپنے کلام کے مطابق تو کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ خداوند تو آئے، اس سے پہلے خداوند برگشتگی کا، اس ہلاکت کے فرزند کا ظاہر ہونا ضرور ہے۔ ہمیں اس کی پہچان دے، اس کی پہچان میں آگے بڑھا، تاکہ ہم اس ہلاکت میں نہ پڑیں جو آگے چل کے خداوند تو اپنے کلام کے وسیلہ سے اور آگے ہمیں سکھانے کو ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو خداوند تیرے نام سے، یسوع نام سے، اور تیرے لہو کے وسیلہ سے ان کی تمام بیماریوں کو یسوع کے لہو سے جلا کے بھسم کرتا ہوں، اور یسوع کے لہو میں ان کے لیے کامل اور مکمل شفا کو ایمان سے مانگتا ہوں، اور ایمان سے اسے آسمانی باپ سے یسوع کے نام میں مانگ کر اسے ریسیو کرتا ہوں۔ آمین۔